ریفرنس آیا تو یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی کوئی آڈیو تھی, اس میں یا کتاب میں تھا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ, اور میرے پاس لوگ آ کے بچے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ بھائی ہم تھوڑا بہت نشہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کام کریٹیوٹی مانگتا ہے. تو حضرت سے پوچھا کہ کیا ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ کہتے جی بالکل وہ کرتے ہیں, لیکن اس کی ایک حد ہے, اس کے بعد بلاک لگ جاتا ہے. اگر آپ واقعی کریٹو ہونا چاہتے ہو, کریٹیوٹی کو بڑھانا چاہتے ہو, تو اس کا ایک ہی فارمولا ہے, اور وہ ہے پاکیزگی. جتنا اپنے خیال کو پاکیزہ کر لو گے اتنا کریٹو ہو جاؤ گے. کیا بات ہے. تو یہ جتنے بچے جو ہے نا جو یہ بہانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں شاید کسی اس چیز کی ضرورت ہے, سبحان اللہ, روح جب آپ کی طاقتور ہوتی ہے نا, اس سے جو آپ کو ہائے ملتا ہے, اگر چلے ان کا وہ جو ورڈ جو یہ ہائے ہائے کہتے ہیں نا کہ ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں, تو وہ جو ہائے ہے نا اس کو ایک دفعہ محسوس کر کے تو دیکھو, کسی کے کام آ کے تو دیکھو, تو پھر پتہ چلے گا کہ بھائی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں. کیا بات ہے. بس یہی ہے کہ امیزنگ, ماشاء اللہ امیزنگ. ایک اور چیز وسیم بھائی جو بڑا ہیلپ کرتی ہے, دا تھرڈ ون آن مائی لسٹ, دیٹ از کہ آپ ان لوگوں کی اسٹوریز پڑھیں ہو آر ان اے فار ورس سچویشن دین یورز, بٹ ان کو سکسیس آ گیا, اللہ کی طرف سے ان کو کامیابی آ گئی, یعنی دے ڈیڈنٹ ہیو اے سیڈ اینڈنگ. اس سے بڑی تقویت اور موٹیویشن ملتی ہے. دیٹ از وائی وسیم بھائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی اسٹوریز مینشن کی, اور آپ حیران ہوں گے, میں بھی حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے یونیک سٹوریز, یعنی ایسے پرابلمز انبیاء کے بتائے ہیں, بہت ہوں گے ان کی لائف میں, لیکن ایوری سٹوری ہیز سم تھنگ یونیک. جیسے آپ دیکھیں کہ زکریا علیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے نا, تو اس کانٹیکس میں ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہوئی, کافی عرصہ بڑھاپا ہو گیا, پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی. ابراہیم علیہ السلام کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ باپ نے گھر سے نکال دیا, یعنی باپ نے کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا, نہیں تو تم ورنہ یہاں سے چلے جاؤ. اسی طرح ایوب علیہ السلام کا بیماری سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آتا ہے. یعقوب علیہ السلام کا کسی کے کھو جانے سے, یعنی اپنا بیٹا لخت جگر یوسف علیہ السلام وہ ان کے ہاتھ سے گئے, کھو گئے. تو ہر پروفٹ کی سٹوری اللہ نے ایک خاص سچویشن سے جو ہے منسلک کر کے ہمیں بتائی ہے, اور سمجھانا مقصود یہ ہے کہ دیکھو ایچ ون آف دم ہیڈ این ہیپی اینڈنگ, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ور سکسیسفل. اللہ کی طرف سے راحت آئی. بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے, بے شک تنگی کے بعد آسانی, بس جمے رہو. بات وہی وسیم بھائی کی یقین, دیٹس اٹ, شک میں نہیں پڑنا. تو یہ میرے خیال میں تھرڈ اٹس ویری ہیلپ فل. بالکل یہ لوگوں نے کیا ہے اور بہتری ہو رہی ہے الحمدللہ. یہ جتنے لوگ ہیں, بلکہ وہ جو لاسٹ ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہوا تھا اس میں جو اکثر اگر آپ کامنٹس میں دیکھ رہا تھا تو اس میں لوگ بہتر محسوس کر رہے ہیں. بے شک. تو یہ نہیں کہ یہ حقیقت یہی ہے, سکون سوائے اللہ کے ذکر کی اور آپ کو کہیں نہیں مل سکتا. اور دوسرا ہے کہ اپنا تعلق اپنے رب سے اسٹرانگ کرنا ہے, اور جب آپ بلکہ اللہ سے متعلق ہونے کے بعد آپ کو پوری کائنات کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے, اور اسی بانڈ کو آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے. کیا بات. آپ کے مشکل حالات کہیں آپ سے جو آپ کو اللہ سے دور نہ کر دے. اینگزائٹی کا ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں لوگ عبادات چھوڑ دیتے ہیں. اکثر جب مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ پورا پروسیس ہے, جی جی کر لو جو ٹرائی کرنا ہے, صحیح صحیح, آخر میں پہنچو گے اللہ تک ہی, اس کے علاوہ تمہیں سکون نہیں ملے گا. تو اکثر لوگ جو اگر ابھی یہ سن رہے ہیں جو شاید کسی بھی وجہ سے حالات کی وجہ سے ان کا اللہ سے وہ تعلق تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے, صحیح, تو یقین رکھیں کہ آپ ایک دفعہ اس تعلق کو دوبارہ سے بحال کریں, اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں لاتا ہے. کمال جی. اور اللہ کے راستے کی جو سب سے راز کی بات یہ ہے جو کہ یہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے, جب اللہ سنبھال لیتا ہے نا, دیکھنے والے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ کن کن چیزوں سے گزر رہا ہے, اور جو گزر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے ساتھ خوشی خوشی گزر رہا ہوتا ہے. تو بس یہی ہے کہ قبول کرنا ہے, جی وہی بات کے سرنڈر کرنا ہے اور پوری طرح سے قبول. پیاری بات آپ نے کی. یہ آپ نے بات کی وسیم بھائی کہ بہت سے لوگ انگزائٹی میں اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں, اللہ سے تعلق ان کا ٹوٹ جاتا ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. اٹ سمز اٹ آل اپ کہ جی جو مرضی کر لو, کیپ ٹرائنگ ڈفرینٹ تھنگس, آنا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی طرف ہے. تو اس پہ ابن القیم کا ایک کوٹ مجھے یاد آ گیا وسیم بھائی, سیٹ کہ اے سیڈ اینڈ اے ڈپریسڈ بلیور از موسٹ بلیوڈ ٹو شیطان. اور اس میں اتنی گہرائی ہے نا اگر ہم اس کوٹ کو سمجھ لیں. کیوں دیکھیے جب انسان ہر وقت پریشان ہے نا, سیڈ ہے, ڈپریسڈ ہے, تو وہ نا پھر تھوڑا سا سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے. مطلب میں اس کی نہیں بات کر رہا جو بیچارہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہے, کلینکلی ڈپریسڈ ہے, وہ تو ایک بیماری ہے. لیکن جب آپ بہت زیادہ ہر چیز کو بارے میں سینسٹیو ہو کے اور ہر وقت پریشانی میں رہیں گے نا, تو پھر دوسروں کا خیال کہاں آپ کو آئے گا, آپ گیور کیسے بنیں گے. تو ہی سیڈ کہ شیطان کے لیے وہ سب سے زیادہ بیلوڈ ہے, کیونکہ شیطان اس کو پھر مزید مایوس کرتا ہے. خود تو وہ مایوس ہے,
لیکن یہ کہ وہ اس کو بھی مایوس کرتا ہے اور پھر وہ اس کو گناہ کی طرف بھی لے جاتا ہے, اس کو لیزینس بھی دلواتا ہے, اور جیسے آپ نے کہا عبادات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہٹ ہوتی ہیں. تو دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی جو آپ نے بات کی کہ بھائی جہاں مرضی سر پیر مارتے پھرو, ایٹ دی اینڈ تم نے آنا اسی طرف ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک, اور شیطان نا آپ کو اپنے تک فوکس کرتا ہے کہ بس میرے علاوہ دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں. آپ کی پریشانی سے زیادہ بڑی دوسرے کی پریشانی ہے, یہی تو سمجھنا ہے. سبحان اللہ. انہیں کو تو وہی نا کہ اب اللہ نے تنہا کر دیا ہے تو اب تنہائی ہی آشنائی ہے. تنہائی میں اللہ کو ڈسکور کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہو گیا, اس سے بانڈ اسٹرانگ کرنا ہے اور پھر جا کے کسی کی تنہائی دور کرنی ہے. اور ایک دفعہ اس کو نا عمل, علم کی دنیا سے عمل کی دنیا میں جانا ہے. یہ جو عمل جب آپ کرنا شروع کرتے ہو اور پھر آپ دیکھتے ہو کہ بھائی میں تو جن چیزوں کو ڈھونڈ رہا تھا وہ تو دینے میں چھپی تھی. یعنی کہ جو اگر کوئی اگر بہت اللہ نے اس کو مال دیا ہوا ہے تو وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرے گا. صحیح بات. اس کی تو انگزائٹی اس سے بڑھے گی. بالکل کہ یہ میرے اوپر اتنے لوگوں کا جو ہے وہ اللہ نے جو ہے نا وہ حصہ بھیج دیا, تو یہ نہیں کہ نا, تو بالکل وہ آپ کی اپروچ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اپروچ ڈفرینٹ, دیٹ از اے پازیٹیو کائنڈ آف این انگزائٹی کہ وہ جو آپ کو فورس کرے گی کچھ اچھا عمل جو ہے بالکل. اور جیسی آپ کرو گے یہاں بھی کامیابی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی انشاءاللہ. اللہ اکبر, امیزنگ ماشاءاللہ. تو جسٹ سم لاسٹ فیو ورڈز وسیم بھائی, کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے پیپل ہو آر ویری ڈاؤن, دے آر آلموسٹ لوزنگ ہوپ, اینڈ آپ کو پتہ ہے نا بڑے پریشان ہیں آج کل لوگ بیچارے, مختلف پرابلمس میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں. تو کیا آپ پیغام, ایک سالڈ پیغام کیا دینا چاہیں؟ میں تو ان کو یہی بولوں گا کہ بس یہ یاد رکھیں کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں, خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اس انسان کو اللہ کی بات سمجھ آ گئی جس نے اپنے گھر کو جنت بنا دیا. کیا بات. تو آپ نے ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے, اور اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو ذرا ٹف ٹائم دے رہے ہیں نا تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کا صبر بڑھا رہا ہے, آپ کی برداشت بڑھا رہا ہے. تو ان کو قبول کریں اور ان سے بات کریں. اور ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ساری ارد گرد کے رشتہ داروں کو ملٹیپلائی بائی 0 کر دیا ہے. اور وہ پھر میں وہی بات بولوں گا کہ جس نے لوگوں کو ریجیکٹ کیا اور صرف خالص توحید کا دعویٰ کیا وہ شیطان بھی تھا. اس نے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا, انسانوں کو ریجیکٹ کیا تھا. تو ہم نے جو ہے ارد گرد جو اللہ نے ہمیں جو تقدیر جو ہماری مقدر میں ہمارے والدین رکھ دیے ہیں, شادی سے پہلے آپ کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہو, لیکن اس کے بعد جب ہو گیا ہے تو اب وہ آپ کے پاس اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے, وہ پورا اپنا ایک وطن چھوڑ کے آئی ہے, بالکل اپنی پوری ایک زندگی چھوڑ کے آئی ہے. تو ان چیزوں کو سوچا کریں. وہی کہ جب آپ سامنے بیوی ہے تو میں جو ہے وہ بیوی ہے اور اس کے حساب سے سوچیں. اسی طرح سے بچوں کو لے کے شفیق ہو جائیں. اسی طرح سے اگر آپ بیٹا ہے بیٹی ہیں تو اپنے والدین کے لیے آپ بہت زیادہ ان کی خدمت کریں, اور ان کی بات سمجھ آئے کہ نہ آئے مان لینے میں ہی عافیت ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بلکہ وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ایک جملہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے, اور ہمارے بچے بھی ہمیں بڑا کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور ہم نہیں سمجھتے. تو یہ چل رہی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ رشتے ہی ختم کر دو. بالکل بالکل. اور محبت کرنی ہے ادب کے ساتھ. کیا بات. بغیر ادب کے جو محبت ہے نا وہ گستاخی تک اور وہ بغاوت تک لے جاتی ہے. تو آپ نے ادب کے ساتھ محبت کرنی ہے اور دل سے محبت کرنی ہے. اور پھر اسی طرح سے جب آپ کا گھر جنت بن جائے گا تو انشاءاللہ باہر بھی اس کی خوشبوئیں جائیں گی اور اس کی آسانی لوگوں میں بھی بڑھے گی. بہت اسٹرانگ میسیج آپ نے دیا وسیم بھائی. انفیکٹ اٹ از ایکچولی این ایکسپلینیشن آف دس ورس, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, کہ ایکزورٹ ون انادر ٹو ٹروتھ اینڈ پیشنس, اینڈ اٹس اباؤٹ کمیونٹی بلڈنگ. جتنا آپ کی فیملی اسٹرانگ ہوگی نا, جتنا آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنے والے ہوں گے, ایک دوسرے کو صبر کی حق کی تلقین کرنے والے ہوں گے, تھپکی دینے والے ہوں گے. آپ دیکھیں نا وسیم بھائی, پرانے جو لوگ ہیں یعنی آج سے 100 سال 50 سال پہلے چلے جائیں, دے ہیڈ لاٹس آف پرابلمز ان دیئر لائفس بٹ یٹ دے ور ہیپی. وائی؟ قبیلوں میں رہتے تھے, کلوز ٹوگیدر رہتے تھے, دے ور ویل بانڈیڈ, دے یوز ٹو میٹ ایچ ادر, دے یوز ٹو سٹ ود ایچ ادر, ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے تھے. اس وقت میں سمجھتا ہوں وسیم بھائی ہماری بہت سی پریشانیاں اور انگزائٹی ہیں ہی اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا. اور آہستہ آہستہ نا نیبرز دیکھیں, نہیں پتہ ہوتا ہمیں ہمارے رائٹ پہ کون رہ رہا ہے, لیفٹ پہ کون رہ رہا ہے. تو جتنا آپ کی ہی بات ہے, فیملی اسٹرانگ ہوگی, کمیونٹی اسٹرانگ ہوگی, آئی بلیو کہ وہاں پریشان لوگ کم ہوں گے, بلکہ انشاءاللہ موٹیویٹڈ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے, کیونکہ ہر بندہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ تھپکی بھی دے رہا ہوگا, انکریج بھی جو ہے وہ کر رہا ہوگا. تو جزاک اللہ وسیم بھائی, بہت بہت اچھا لگا آپ آئے, آپ ہمیشہ ٹائم دے دیتے ہیں, یہ آپ کا بڑا پن ہے. اینڈ پیپل ماشاء اللہ لوڈ وٹ یو سیڈ ان پریویس پوڈ کاسٹ, انگزائٹی. میں تو
حیران ہوتا ہوں وسیم بھائی, میرے پاس وائس میسیجز آتے ہیں, آپ کے پاس بھی آتے ہیں, پیپل لٹرلی کرائے کہ یہ اٹ واز لائک اے میڈیسن. اور باقی دیکھیں اللہ کی بات, اور یہ ساری باتیں وہی ہیں نا جو اسلامک فلسفہ ہے. یہ فلسفہ ہے ہی روح کی غذا, اور آئی تھنک کہ اسی میں سکون ہے, اسی میں جو ہے نا وہ قلبی سکون بھی ہے اور باقی جسمانی سکون بھی ہے. سو کیپ اٹ اپ, انشاءاللہ اللہ آپ کو آپ کے رزق میں برکت دے, آپ کے کام میں برکت دے, اللہ آپ سے مزید اچھا بلوائے, اینڈ یو بیکم انشاءاللہ اے ہوپ فار مینی پیپل. اور ہمارے لیے بھی دعا کریں, یوتھ کلب بھی انشاءاللہ سلامت رہے, آباد رہے, اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور مجھ تک تو لوگ آتے ہیں نا, اور جو کام آپ کر رہے ہیں اور اس کا جو امپیکٹ ان کی زندگیوں میں ہو رہا ہے, تو ایک نئی امید آ رہی ہے الحمدللہ. اور لوگوں کی وہ جو تربیت صحیح معنوں میں ہو رہی ہے نا, صحیح بات, جو پریکٹیکل جو آپ کام کر رہے ہیں, جو لوگ عمل کر رہے ہیں اور ان کی زندگیوں میں بہتری آ رہی ہے, تو وہ بہت الحمدللہ بڑا پازیٹیو ہے, اور انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے, انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے. بہت شکریہ وسیم بھائی. اسی کے ساتھ ہم اسی سینٹینس کے ساتھ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اچھا وقت آنے والا ہے. کیپ اٹ اپ اینڈ کیپ یور ہوپس الائیو. جزاک اللہ.